اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقول شاعر مفکر اسلام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ڈرا نہیں سکتی مجھے فضا کی تاریکی، ڈرا نہیں سکتی مجھے فضا کی تاریکی، کہ میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، کہ پروردگار عالم نے عورت کے اندر ایک عظیم گوہر رکھا ہے۔ عورت کو خداوند متعال نے اپنی صفت تخلیق کا مظہر قرار دیا ہے۔ اب ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کی محافظت خود کرے اور اپنی زندگی میں اس بات کو اپنا شعار بنائے کہ دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ اگر اپنے مقام کو پانا ہے، اگر اپنی عزت کو پانا ہے، اگر اپنی شخصیت بچانی ہے اور اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو عورت دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اپنے حجاب کو ہتھیار بناتے ہوئے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارے۔ اور آج کی ہماری یہ عظیم الشان ریلی در حقیقت کشمیر و فلسطین کی ان باعزت و غیور ماؤں کے سامنے اظہار یکجہتی ہے کہ آج جن کے حجاب کو درندے لوٹ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ راہ زینبی کو اپنائیں، اور یہی راہ زینبی ان کی حیات، ان کی نجات اور ان کی عزت کا عظیم وسیلہ ہے۔ آخر میں عورتوں کو ایک یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو راہ خدا میں قیام کرے، اگر اپنی عزت بچانی ہے تو راہ زینبی کو اپنا منشور بنائے، اگر اپنی عزت بچانی ہے تو سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی کا منشور بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درود۔ اس عظیم الشان ریلی کی مقصد بیان کرنے سے پہلے ہم خداوند متعال سے شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان ریلی اور مثالی ریلی میں شرکت کرنے کی توفیق دی۔ اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ مردوں نے خواتین کی قدر نہیں کی، مردوں نے خواتین کے اقدار کو پامال کیا، بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خواتین نے خود اپنے قدر نہیں کی اور اپنا مقام نہیں پہچانا۔ اب میں اپنی مخدرات اسلام سے ملتمس ہوں اور التماس کرتی ہوں کہ اگر اپنے اقدار اور اپنے مقام اس دنیا اور آخرت میں بنانا چاہتے ہیں تو اقدار فاطمی کو اپنے لیے شعار بنائے اور حجاب فاطمی کو اپنے لیے پردہ بنائے، کیونکہ پردہ وہ عظیم چیز ہے کہ جس میں رہ کر عورت ہر میدان میں اتر سکتی ہے۔ اسلام کبھی بھی عورت کے میدان میں آنے کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تاکید کی ہے کہ اگر مرد میدان میں آ سکتے ہیں تو عورت کبھی بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اقدار کو، خواتین کے مقام کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ راہ فاطمی کو اپنا کر یہ جو خواتین پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس سے گھبرائے نہیں، بلکہ حجاب میں رہ کر، حجاب اوڑھ کر اپنے اقدار کا خود دفاع کرے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی کشمیری بہنوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اپنی کشمیری اور فلسطینی مائوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی دل میں یہ نہ رکھنا کہ ہم تنہا ہیں، بلکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ خداوند متعال کا یہ خود قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اگر آپ ایک بھی ہو تو بھی قیام کرو، اگر آپ ایک جماعت کی صورت میں ہو تو بھی قیام کرو، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ، اگر آپ کم ہے تو بے شک خدا کا یہ وعدہ سچ کر رہے گا۔ اور ہم نے اس ریلی میں یہ وعدہ خداوند متعال کا دیکھا کہ کم گروہ ہی کیوں نہ ہو، خداوند متعال کثیر گروہ پر غالب آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس زمانے میں اس قافلے میں سے قرار دیا کہ وہ خواتین اس معاشرے میں خواتین کے حجاب کی خاطر، خواتین کے وقار کے لیے اس پرشکور ریلی میں ہم نے شرکت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ پروردگار عالم نے عورت کو عظیم مقام عطا کیا ہے، عورت کو خاندان کا مرکز اور محور قرار دیا، لیکن چونکہ آج کے معاشرے میں عورت کو حاشیوں میں رکھا گیا ہے، بس آج ہم نے اس ریلی میں یہی
بتایا ہے کہ وہ خواتین کے جو فاطمی خواتین ہوں، جو فاطمی کردار اپنائیں، چونکہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا. بس وہی خواتین قوموں کو سنوار سکتی ہیں، وہی خواتین ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں، اور وہی خواتین ایک اسلامی خاندان بنا سکتی ہیں کہ جو فاطمی کردار کو اپنائیں گی. اور آج اس ریلی میں وہی خواتین، انہی خواتین نے شرکت کی کہ جو فاطمی کردار، جنہوں نے فاطمی کردار اپنایا. چونکہ اس معاشرے کی پیاسی روح کو فاطمی کردار اور فاطمی عمل میں ڈھلی ہوئی خواتین کی ضرورت ہے. پس وہ خواتین کے جو فاطمی کردار اپنائیں گی اور اس فیمنسٹک بحروپ میں جو وہ خواتین کے جو اس فیمنسٹک بحروپ میں غرق ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ بھی فاطمی کردار اپنائیں، تاکہ اس معاشرے کی تربیت اور اس معاشرے کو وہ مقام دیا جائے کہ جو اصل میں خاتون کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. بسم اللہ. آج کی یہ عظیم الشان اور پروقار ریلی ایک خوبصورت انداز میں منعقد کی گئی کہ دراصل ان خواتین کا ایک حوصلہ ہے کہ جو آج کی مظلوم خواتین کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی، کیونکہ آج کے دور میں خواتین کو بالکل مکمل طور پر پسماندہ کیا جا رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں. اصل میں خواتین کی آزادی کے نام پہ خواتین کو بدنام کیا جا رہا ہے اور وحشت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، فحاشی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور آج کی ہماری یہ ریلی نکالنے کا دراصل مقصد یہی تھا کہ ان خواتین کو پتہ چلے کہ ان کا اصل، اگر اس کے خلاف کوئی بھی اس آواز اٹھائی جاتی ہے تو آج ہم تیار ہیں، ہم نکلے ہیں تاکہ کوئی بھی انسان ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے، بلکہ خواتین کو وہ عزت اور وقار جو اسلام نے بخشا تھا وہ دوبارہ سے بخشا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بین المسالک مثالی وحدت کے ساتھ آج جو ریلی منعقد کی گئی ہے، اس کا جو عظیم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی اقدار کی حفاظت کرنی ہے. آج فیمنسٹک جو نظریے کے تحت آزادی نسوان اور حقوق خواتین کے نام سے یہ جو ثقافت اسلام پر یلغار کی جا رہی ہے، اور مغربی اور جو شیطانی طاقتیں ہیں جو خواتین سے ان کی عفت و حیا چھین رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو ثقافتی الغار جو خواتین کشمیر کی خواتین پر جو ان کی عزت و حیا کے اوپر وار کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے جو ہندوستان کی مظلوم خواتین ہیں جن سے جو ہے وہ زبردستی حجاب اتاری جا رہی ہے اور ان کے حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے، ان سب کی مذمت میں اور ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آج یہ عظیم الشان ریلی منعقد کی جا رہی ہے. اور ہمارا یہ پیغام ہے مظلومین کشمیر کے ساتھ اور ہندوستان کے مظلوم خواتین کے ساتھ کہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کریں جس طرح سے ان کا حق ہے. اور یہ ملت اسلامیہ اور امت اسلامیہ پوری کی پوری ان کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتا. اور حقوق انسانی کے جو علمبردار ہے، جو حقوق اسلامی کے نام پر، حقوق انسانی کے نام پر جو دراصل انسانی حقوق پائمال کر رہے ہیں، ان تمام قوتوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. بالکل خواتین کے حقوق کے خلاف باہر نہیں آئے، بلکہ ہم اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، کیونکہ جس قدر خوبصورتی سے اسلام نے عورت کو تحفظ دیے، جس طرح حقوق کی بات دین اسلام نے کی ہے، اس طرح خوبصورتی سے تو کسی اور نے بات نہیں کی ہے. ہم بھی عورت کا حق چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں عورت کی تکریم ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ عورت کی عزت ہو، اور پردہ عورت کی تکریم کا حق ہے. یہ حجاب عورت کی عزت ہے، ایک محفوظ عورت ہے جو ایک مضبوط خاندان بناتی ہے. اور جب مضبوط تحفظ دین اسلام عورت کو دینا چاہتا ہے، ویسا تحفظ اپنائیں اور اسی راہ پہ چلیں جس راہ پہ ہماری امہات المومنین، ہماری صحابیات، خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ چلی ہیں. بالکل یہ ساری جتنی بھی ہماری اجتماع ہے اور جو بھی ہماری شرکت ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ یہ حق، یہ تمام حق دیے چاہیے، خواتین کو دینے چاہیے اور ان حق کا مطالبہ ہونا چاہیے. لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے اگر دین اسلام کی پابندی ہو، اگر حکومت اسلامی ہو، اگر حاکم اسلامی ہو، اگر جج اسلام کے مطابق فیصلے کریں تو یہ ساری ظلم، یہ ساری زیادتیاں ختم ہو جائیں گی. یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اصل عزت اور تکریم ہے خواتین کی، اگر اسلام کی پہچان کرائی جائے، اگر اسلام کو متعارف کیا جائے تو یہ تمام حق اور یہ تمام چیزیں عورت کو مل سکتی ہے تحفظ کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ. میں اسلام کے نقطۂ نظر سے پدر سالار یا مرد سالار معاشرہ جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن اسلام نے مرد کو عورت کا ولی بنایا ہے، مرد کو عورت کا سرپرست بنایا ہے. کیا بغیر سرپرست کے عورت تحفظ کے ساتھ رہ سکتی ہے؟
کیا بغیر ایک ولی کے، کیا بغیر ایک سرپرست کے اسے تحفظ مل سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے؟ ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے قائل ہیں اور اس نظام کو نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں سب کی سرپرستی. آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ حکومت